الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، ابھی ایک دن پہلے ہی ہم سبھی حضرات قربانی جیسا مقدس عمل، قربانی جیسا مقدس فریضہ انجام دے چکے۔ قربانی ایک مقدس فریضہ ہے دین اور شریعت کی طرف سے، جس کی کچھ حقیقت بھی ہے، کچھ ماہیت بھی ہے، اور جس کا ایک سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ لیکن ہماری نااہلی، ہماری سستی اور کاہلی کہ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہم نے قربانی کو بھی محض ایک رسمی عبادت بنا لیا ہے، جبکہ قرآن اور شریعت یہ رسم و رواج کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جو رسم و رواج سے بالکل پاک اور منزہ ہے، جس کا تعلق محض ظاہری چیزوں سے نہیں بلکہ باطنی چیزوں سے ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت فسادات میں کھو گئی۔ ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں تو ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حقیقت اور ماہیت کیا، ہم کر کیوں رہیں، بس ایک ظاہر سی رسم سمجھ کر کہ سبھی لوگ کر رہے ہیں، ہم نے ایک عمل کر دیا بس۔ یہ امت روایات میں کھو گئی، رسم و رواج میں امت پھنسی ہوئی ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کے کچھ نہ کچھ مقاصد ہیں، کچھ نہ کچھ اس کی روح ہے۔ ہم اور آپ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حکم کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر۔ نماز اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ نماز کی روح اور نماز کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو بے حیائی، فحش بات اور اس طرح کے دوسرے جو باطنی امراض ہیں، ان ساری چیزوں سے نمازی جب اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے تو نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب ان کے اصول اور ضوابط کے مطابق اور سوچ کر اس عمل کو بندگی سمجھ کر جب ہم اللہ کی کرتے ہیں تو اس نماز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری بری عادتیں ہم سے چھوٹ جاتی، نماز چھوڑا دیتی ہے۔ زکوٰۃ ہے،
زکوٰۃ جو آدمی دیتا ہے، زکوٰۃ کا عمل یہ ہے، زکوٰۃ کی حقیقت یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی۔ اس دل کے اندر حب مال ختم ہو کر کے حب الہی اور حب اللہ آ جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا فائدہ ہے۔ روزہ ہے، روزے کا فائدہ ہے، آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ اس روزے کا مقصد اور اس کی حقوق، اس کی حقیقت خوف خدا کا دل میں رچ اور بس جانا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے۔ حج ہے، ان ساری ظاہری عبادتوں سے آدمی ہٹ کر کے نماز ہے، پاکی صفائی ظاہری طور سے کپڑا ہو، بدن ہو، جسم ہو، ظاہری ساری چیزوں سے پاک کر کے عبادت دل کے اندر اتری۔ روزے کے ذریعے وہ عبادت خوف خدا میں بدل گئی۔ زکوٰۃ کے ذریعے حب دنیا ختم ہو گئی، حب جاہ ختم ہو گیا، اور حج کے ذریعے اللہ کا عشق الہی دل کے اندر آ گیا۔ آدمی دیوانہ وار وہاں عشق الہی میں پھرتا ہے۔ یہ ساری عبادات کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، ان کی ایک روح ہے جس کے ذریعے سے انسان عبادت الہی کو، خوف خدا کو اپنے دل کے اندر بڑھاتا رہتا ہے۔ قربانی بھی انہی تمام عبادتوں میں سے، انہی تمام اعمال میں سے ایک عمل ہے شریعت کا۔ اس عمل کو بھی اگر ہم اس کی روح کو، اس کی حقیقت کو، ماہیت کو جانے بغیر کریں گے تو وہی حال ہوگا جو ہم نے کیا ہے اب تک۔ ہم محض یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ایک جانور کا لا کر کے قربان کر دینا ہے، باقی ختم، معاملہ ختم ہو گیا۔ اس جانور کو ہم نے ذبح کر کے کچھ اپنا کھا لیا، کچھ دوسروں کو کھلا لیا، یہی قربانی کی روح اور حقیقت ہے، قربانی کا فائدہ ہمیں مل گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دیگر تمام امور کی حقیقت اور ماہیت کی طرح قربانی کی بھی اپنی ایک حقیقت ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ قربانی کی حقیقت اور ماہیت یہی ہے کہ ہم بلا چوں چرا اللہ رب العزت کے احکام کو مان لیں، اور یہ صرف قربانی میں ہی نہیں، تمام امور میں یہی حال ہے۔ قربانی جہاں سے شروع ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل میں آپ دیکھیں کہ آپ کو سرابہ قربانی کا ایک پورا خاکہ ملے گا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی جان ہوتی ہے، اپنی اولاد ہوتی ہے، اپنے اہل و عیال ہوتے ہیں، اپنا گھر اور اپنا وطن سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی نے یہ سبق دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ جب غیر اللہ سے ہوا، حب جاہ سے ہوا، دنیا سے ہوا، اپنے نفس اور اپنی جان سے ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو بلا چوچرا قربان کر دیا، نار نمرود میں اپنے کو پیش کر دیا۔ اپنی جان کو انہوں نے ترجیح نہیں دی۔ بات جب گھر والوں کے چھوڑنے کی آئی تو بلا چوچرا ان کے والد نے کہا کہ یا تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ، نہیں تو گیٹ آؤٹ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لخت ایک جواب ان کو دیا کہ خدا کی عبادت سر آنکھوں پر، آپ کی عبادت اور آپ کے معبودوں کی عبادت کے لیے گھر کا پورا جہان چھوڑنا پڑے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ قربان کر دیا اپنے وطن کو، نکل گئے وہاں سے، ملک عراق سے ملک فلسطین چلے گئے۔ بات جب اولاد کو قربان کرنے کی آئی تو ابراہیم علیہ السلام ایک لخت اللہ رب العزت سے یہ بھی نہیں پوچھے کہ الہی، باپ تو وہ ہوتا ہے جو اولاد کو سایہ عطا کرے، ایک باپ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو آسانی، سہولت کا
ان کی چیزیں مہیا کرے۔ یا الہ العالمین، تو ایک باپ کو اپنے بیٹے کے قربان کرنے کا حکم دے رہا ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ سے؟ حالانکہ ایک دوسری جگہ ہے 3 پارے میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ قیامت کے بعد زندہ بھی ہونا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے سوال کیا تھا، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تم مردوں کو زندہ کرے گا، ذرا ایک بار دکھا کے بتاؤ نا مجھ کو۔ اللہ نے کہا ابراہیم تجھے میری بات پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ بات یہ نہیں کہ یقین نہیں، یقین تو 101% ہے، بلکہ 1,00,000% آپ کہہ لو اگر اس کا حصہ ہوتا تو اتنا ہے، یقین میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، بس قلب کو اپنے میں تھوڑا اطمینان دینا چاہتا ہوں کہ تو دوبارہ اس کے لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اس لیے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی آدمی مرا زمین کھا گئی، کوئی آدمی ختم ہوا سمندر میں غرقاب ہو گیا، جلا دیا گیا ختم ہو گیا، کوئی آدمی پگھل گیا وغیرہ ذالک، تو آخر زندہ کیسے کرے گا ان کو؟ کیف تحیی الموتیٰ، اللہ نے پورا پروسیس ان کو دکھایا، ایک پورا واقعہ ہے، پھر کسی ٹائم بیان کریں گے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب ایک حکم آیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، بلا چونچرا اس عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں صراحتاً حکم نہیں دیا تھا ابراہیم اذبح، تم ذبح کرو، نہیں، اللہ نے ان کو خواب میں یہ عمل دکھلایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ الہی تو نے ذبح کرنے کا حکم تھوڑی نہ دیے تھا، تم نے تو خالی خواب دکھلایا تھا، خواب ہوتا ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس واقعے نے، قربانی کے اس واقعے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بلا کچھ چوں چرا کیے ہوئے حکم الہی جو ہی آیا، ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے قربانی کا وہ عمل کہ جب بھی حکم الہی ہم سے مخاطب ہو، اللہ کا حکم کسی بھی معاملے میں ہم سے آ جائے تو ہم بلا چوں چرا اللہ رب العزت کے اس حکم کو مان لیں۔ یہ قربانی کا درس اور اس کا سبق ہے کہ جب کبھی بھی ہم قربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا واقعی اس قربانی کی روح، اس قربانی کی حقیقت ہمارے دل کے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ ذبح، ہم محض ایک جانور ذبح کر دیتے، وہ جانور گویا ہم سے بزبان حال یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے، میں بھی اپنی قوم کا ایک فرد ہوں جو بلا تمہارے فیصلے پر اعتراض کیے ہوئے، بلا تیرے حکم کی خلاف ورزی کیے ہوئے ہم نے تیرے حکم پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ہماری قوم کا ایک فرد وہ بھی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے بلا چونچرا قربان کر دیا تھا، اور اللہ نے ہمارے ایک فرد کی قربانی دے دی تھی۔ یعنی اس دور سے لے کر کے آج تک ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں جانور اللہ رب العزت کی محبت میں اور اپنے مالک کی محبت میں بلا مالک پر سوال کیے ہوئے ہر سال قربانی میں اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، اپنی گردن کو کٹا دیتے ہیں۔ اے ہمارے مالک، کیا تیرا بھی تیرے رب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ تو بھی جب کبھی تیرے رب کا حکم آتا ہے تو تو اپنے رب کے سامنے بلا چوں چرا اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے؟ کبھی تیرا معاملہ نفسانی خواہشات سے ہوا تو اللہ نے کہا کہ نفسانی خواہشات حرام ہیں اور تو رک گیا وہاں پر؟ کبھی بات انا کی آئی، ضد کی آئی، ہٹ دھرمی کی آئی، اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ بندے اپنی انا کو چھوڑ دے، تواضع اختیار کر، کیا تو وہاں اللہ رب العزت کے احکام پر اپنی انا کو قربان کر دیا؟
کیا تیرے سامنے کبھی گناہ کے جو بھی مراحل ہیں، چغلی ہو، غیبت ہو، دوسروں کا مال ہڑپنا ہو، مارنا ہو، ظلم اور زیادتی، جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ کا حکم جب کبھی بھی تجھ سے مخاطب ہوا تو اے میرے مالک، کیا تو نے اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دیا؟ اگر قربان کر دیا تو تیری یہ قربانی بالکل قبول ہے اور ہمیں قربان ہونے میں بڑا فخر ہے۔ اور اگر تو نے قربان نہیں کیا اپنے آپ کو، صرف جانور کو قربان کر دیا تو ہم تو کامیاب ہو گئے، لیکن تمہاری کامیابی بالکل اس میں نہیں۔ یہ قربانی کا سب سے پہلا سبق ہے کہ اگر ہم نے قربانی کی ہے تو اس قربانی سے ہمیں سبق کیا ملا؟ اور قربانی کا سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ہم بلا چوں چرا، بلا اس میں ہم حکمت اور مصلحت مانے ہوئے، بلا حکمت اور مصلحت کو کھوجے ہوئے۔ آج کا جدید طبقہ ہمارا کوئی بھی عمل اس کے سامنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں حکمت اور مصلحت کیا، ایسا کیوں ہے یہ مسئلہ؟ حکمت اور مصلحت تلاش کرتا ہے، اگر اس کے مرضی کے مطابق، مائنڈ کے مطابق وہ مسئلہ ہوا، حکم ہوا تو عمل کرتا ہے، نہیں تو سائیڈ میں اس کو لگا دیتا ہے۔ کیا ہم ایسا ہی کرتے ہیں؟ ہم جب کوئی بھی عمل انجام دے، نکاح جیسا بابرکتی عمل انجام دینے جاتے ہیں تو کیا ہے، فضولیات میں، اسراف میں بہت ساری چیزیں برباد کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو نافرمان کر دیتے ہیں۔ اے بندے، جب اللہ کا حکم تجھ سے مخاطب ہوا تو کیا تو نے یہ کہا کہ گھر والوں کی مرضی ہے، ایک ہی بار تو نکاح ہوتا ہے، کیا ہم اس میں ان کے ارمانوں کا خیال نہ رکھیں؟ یہ کہا تھا یا اپنے سارے ارمانوں کو قربان کر دیا تھا اللہ کی مرضی کے آگے؟ یہ حکم ہے قربانی کا، یہ سبق ہے قربانی کا۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے آگے بلا چونچرا، جب کبھی بھی ہماری زندگی میں کوئی عمل، کوئی موقع اس طرح آئے تو ہم قرآن سے، اللہ کے حکم سے، نبی کی سنت سے فوراً اس کا موازنہ کریں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اس میں اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے۔ اللہ کے رسول کی جو سنت ہو، جو اللہ کا حکم ہو، ہم اس پر اپنے سارے خواہشوں کو، سارے ارمانوں اور آرزوؤں کو قربان کر دیں۔ یہ قربانی کی اصل حقیقت ہے۔ دوسرا حکم قربانی کا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب چیز، آل، اولاد، گھر، دھن، دولت، ساری چیزوں کو قربان کر دیا۔ قربانی کا سب سے بڑا عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے سب سے محبوب چیز کو قربانی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم خیر اور بھلائی کو پا ہی نہیں سکتے، تم اس مرتبے اور اس منزل کو پا ہی نہیں سکتے کب تک؟ جب تک کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو، سب سے محبوب چیز کو تم اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ اب آپ سوچو، ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب چیز آج کے اس دور میں کیا ہے؟ آج کے اس دور میں مادیت اتنی غالب ہے لوگوں پر، مال اور دولت سب کچھ اس پر نثار کر دیتے ہیں۔ بھائی کا حق دینے کی بات آئی تو جہاں تک اگر طاقتور ہیں دوسرے بھائی کے حقوق کو سلب کر لیے، پڑوسیوں کے حقوق کی بات آئی، پڑوسیوں کی زمین پر قبضے کی بات آئی، دوسرے کا پیسہ ہم نے لے کر کے اس کو ٹائم دے دیا اور اپنے پاس طاقت بھی ہے، وہ وصول نہیں سکتا، تو اب سامنے والا چپل گھس جائے گی اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے، لاکھوں اور سالوں لگ جائیں گے اس کو۔ کیا یہی قربانی ہے؟ اللہ رب العزت نے سب سے محبوب چیز اپنی جو کچھ بھی جب تک قربان نہیں کرو گے تب تک اس مرتبے پر، اس منزل پر تم فائز ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ قربانی کا دوسرا حکم ہے۔ اور ہم ہیں اس میں کتنا بھائی 50,000 لگ رہا ہے، اور اس جانور میں یہ تو 15,000 کا مل جا رہا، تھوڑا کمزور ہے، چلو چلے گا، پیسہ بچے گا نا۔ نہیں، ریا اور نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو شریعتاً بھی یہ چیز محبوب ہے کہ سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم،
اپنے جانور کو توانا اور تندرست کرو، موٹا اور فربا کرو، اس لیے کہ کل پل صراط میں وہی تمہاری سواری بنے گی پل صراط کے پار کرنے کے لیے۔ مریل جانور لیں گے، پتہ چلا پل صراط پہ پار ہوتے ہوتے آدھے راستے میں ہی الٹ گیا، چلے گئے نیچے۔ اور اچھا جانور لیں گے تو ساتھ کیا 70 آدمی بھی سوار ہو جائیں گے، سب کو لے کے دھڑام سے پار ہو جائے گا۔ سمنوا ضحایاکم فإنہ علی الصراط مطایاکم، موٹا اور فربا جانور ہونا چاہیے۔ وہاں یہ مت دیکھو کہ ہمارا اتنا پیسہ خرچہ ہو جا رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ ہماری دنیا اتنی تھوڑا ہم سے نکل جا رہی ہے۔ بات یہاں اللہ رب العزت کی محبت کی ہے، اللہ رب العزت کے نام پر اپنے مال کو قربان کر دینے کا ہے۔ حضرت ابو طلحہ ہے، ایک صحابی ہیں، ان کے پاس بہت بڑا باغ تھا، مدینے کا سب سے بڑا باغ۔ جب آیت اتری، اللہ کے رسول نے بتایا کہ آیت اتری اللہ کے رسول، انہوں نے کہا کیا واقعی ایسا اللہ خوش ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول نے کہا بالکل خوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا اللہ کے رسول پھر وہ جو میرا باغ ہے نا سب سے بڑا مدینے میں سب سے محبوب چیز ہے میری دنیا میں، اس سے زیادہ محبوب مجھے آل اولاد بھی نہیں، اللہ میں نے اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ سب سے محبوب چیز آدمی اللہ کی راہ میں قربان کرے تو اللہ رب العزت کے یہاں وہ مقام اور مرتبہ اس کو ملے گا۔ قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے یہ سبق امت کو دیا گیا کہ تمہارا تقابل جب کبھی دنیا سے ہو، جب کبھی آخرت سے ہو، تو وہاں پر تم آخرت کو ترجیح دینا، وہاں پر دنیاوی چیزوں کی کبھی بھی ترجیح نہیں دینا۔ تیسرا سبق قربانی کا جانور عیب دار بھی نہ ہونا چاہیے۔ بہت زور و شور کے ساتھ مسئلہ بتایا بھی جاتا ہے، عمل کیا بھی جاتا ہے، اور اگر قربانی کا جانور عیب دار ہو تو قربانی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ دانت بھی دیکھیں گے، آنکھ بھی دیکھیں گے، ناک اور پیر بھی دیکھیں گے، حتیٰ کہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، لک اس کا اچھا ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی مقبول نہیں، یہ حکم الہی ہے۔ جانور کہتا ہے کہ اے میرے مالک، تو نے میرے اندر اتنی باریکی سے باریک بینی کی کہ ذرہ برابر بھی عیب نہ ہو تو تیری قربانی مقبول ہوگی۔ اے میرے مالک، کیا تو نے اپنے اندر بھی غور کر کے دیکھا کہ تمہارے اندر بھی باطنی امراض ہے کہ نہیں؟ جانور عیب دار ہو نہیں چلے گا، لیکن مالک عیب دار ہو تو اللہ کے یہاں چل جائے گا۔ گویا کہ یہ جانور کا سوال ہے۔ اب ہم اپنے زندگیوں میں غور کریں کہ کیا واقعی ہم اس سبق پہ کامل ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی نظر میں بے عیب ہیں؟ دنیا کی یہ ساری برائیاں کیا ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہیں فبیہا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہے تو پھر ہماری یہ ساری قربانی، سارا عمل اللہ کی نظر میں بالکل مقبول نہیں ہوگا۔ چوتھا سبق، ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ذبح کرتے وقت بڑے زور و شور کے ساتھ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، پڑھنا بھی چاہیے، یہ حکم بھی ہے، یہ سنت طریقہ بھی ہے، لیکن ان صلاتی میری نماز، و نسکی میرا حج، میرے سارے اعمال، و مماتی و حیاتی میرا جینا بھی مرنا بھی سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ہم نے بڑے زور و شور کے ساتھ قسم کھائی، کیا واقعی ہماری زندگی میں ہمارا عمل ایسے ہی ہے؟ کیا جب کبھی بھی ضرورت پڑی ہمارے جان کی، ہم اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں؟ کبھی ضرورت پڑے ہمارے وقت کی، ہمارے مال کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے جائیداد کی، یا ہمارے انا کی، خود غرضی کی، مفاد پرستی کی، کیا ہم قربان کر دیتے ہیں اہل غزہ کی طرح؟ اہل غزہ اپنا سب کچھ نچار کر کے پھر بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اور ہمارے ہم مسلمان کیسے ہیں؟ تھوڑی سی انا پرستی کی وجہ سے پوری ملت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہماری ناک نیچے نہ ہونے پائے، پورا محلہ کیوں نہ لڑ جائے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں تالے کیوں نہ لگ جائیں، لیکن ہماری ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر کا انا وہ کم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم ہیں۔ کیا یہی قربانی ہے؟
اللہ رب العزت نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے یہاں صرف تقوی کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، اور تقوی خوف خدا کا نام ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں پیدا ہو، یہی تقوی ہے، اور قربانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی زندگیوں میں تقوی کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی، اور اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کی، اور قربانی کے اس عمل سے سبق لینے کی سبق لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔